بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تحریک لبیک ضلع سہیوال کے زیر اہتمام تاجدار ختم نبوت کانفرنس 14 اپریل بروز اتوار بعد نماز عشاء بامقام علی ٹاؤن بائی پاس سہیوال منعقد ہو رہی ہے، جس میں خطابات امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب، مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، امیر خیبر پختونخوا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب کے خطابات ہوں گے۔ سہیوال اور گرد و نواح کے احباب شرکت فرمائیں۔ تحریک لبیک پاکستان کھاریاں کے زیر اہتمام آج مرخہ 29 مارچ بعد نماز عشاء بامقام جامع مسجد حضرت بلال گلیانہ روڈ کھاریاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ صدارت میاں غفار حسین امیر تحریک لبیک پی 32 کھاریاں فرمائیں گے۔ خطاب امیر ضلع گجرات اسیر ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت مفتی محمد نعیم ہزاروی کا ہوگا۔ تحریک لبیک پاکستان پی 33 لالا موسیٰ کے زیر اہتمام 31 مارچ کو ورکرز کنونشن منڈاہڑ براستہ کوٹل عرب علی خان گجرات میں منعقد ہوگا۔ خطاب مرکزی قائد حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ کا ہوگا۔ تحریک لبیک پاکستان ضلع قصور کے زیر اہتمام 13 اپریل کو لبیک یا رسول اللہ ورکرز کنونشن بامقام بستی ونیکا روہی نالہ کوٹ مراد خان ضلع قصور میں ہوگا، جس سے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی خطاب فرمائیں گے۔ NA 249 کی انتخابی مہم الحمدللہ بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ PS 115 کے MP مفتی محمد قاسم فخری صاحب نے آل کچھی ویلفیئر جماعت کے نئے عہدیداران سے ملاقات کی، انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور تحریک کا پیغام پہنچایا۔ کچھی جماعت کے عہدیداران نے تحریک کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور مفتی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ NA 249 کی انتخابی مہم PP 116 میں مفتی عابد مبارک کی سربراہی میں گھر گھر عوامی رابطہ مہم میں تحریک کا منشور اور ووٹ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کنز الایمان ٹرسٹ لاہور کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کورس کا اہتمام ہوا، جس میں مظفر گڑھ کی 3 بہنوں نے پوزیشن حاصل کی اور جامع مسجد سوئی گیس روڈ فیروز والا ضلع قصور سے بھی 3 بھائیوں نے پوزیشن حاصل کی۔ پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ مرکزی امیر حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ جب دورہ میاں والی پر تشریف لائے تھے تو انہوں نے مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور مجاہد ملت کا مشن جاری رکھنے کا عزم کیا۔ اس کے بعد مرکزی امیر مجاہد ملت کمپلیکس میں تشریف لے گئے، مجاہد ملت لائبریری اور دفاتر کا دورہ کیا، انتظامات کی تعریف فرمائی اور ادارہ کی ترقی کے لیے دعا فرمائی۔ بلکسر انٹرچینج پر کل مرکزی امیر حافظ سعد حسین رضوی کا بڑا پرتپاک اور شاندار استقبال ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ بلکسر انٹرچینج سے ریلی کی صورت میں قائدین کو دندہ شاہ بلاول اسٹیڈیم لایا گیا، جہاں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس سے مرکزی امیر حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ، نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور مولانا علامہ فاروق الحسن قادری، سید عنایت الحق شاہ صاحب نے خطاب فرمایا۔ پچھلے دنوں کراچی کے علاقے سندھی ہوٹل بشیر چوک ضلع وسطی میں
ایک سوئی گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ ہوا تھا، جس میں TLP ویلفیئر کے کارکنان نے امدادی کاموں کے سلسلے میں سوئی گیس پائپ لائن کی مرمت کی اور دھماکہ میں زخمی ہونے والے اور شہید ہونے والے افراد کو ہسپتال پہنچایا۔ اس حادثے میں ایک آدمی جاں بحق ہوا۔ تحریک لبیک پاکستان ضلع وسطی کراچی کے امیر مفتی عمر فاروق قادری نے تمام امدادی کاموں کی نگرانی فرمائی۔ تحریک لبیک پاکستان ضلع وسطی کے امیر مفتی عمر فاروق قادری نے حادثے سے نمٹنے کے بعد متاثرین سے ملاقات کی اور تحریک کی طرف سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی فرمائی۔ اس دھماکے میں 14 دکانیں تباہ ہوئیں اور اس کے علاوہ کافی سارے افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے اور ایک آدمی جاں بحق ہوا۔ امریکی سینیٹر نے اعتراف کیا ہے کہ $100 ارب وہابیت کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے خرچ کیے گئے ہیں۔ یہ بات کامران خان نے دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں بتائی ہے۔ سعودی ولی عہد اور امریکی سینیٹر دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے SP خالد محمود کی وکلاء کے ہاتھوں درگت۔ یہ آج واقعہ پیش آیا ہے۔ صبح SP خالد محمود کو جب عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا تو لاہور کچہری میں وکلاء نے اس کو پکڑ کر اس کی خوب دھلائی کی۔ پچھلے دنوں جب عمران خان کی کرونا کی خبر چل رہی تھی تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو مذاق بنایا، اس میں نون لیگی جو ہے وہ بھی مذاق بنا رہے تھے۔ تو آج جو ہے ایک خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز شدید بیمار ہیں اور فضل الرحمان بھی شدید بیمار ہے، تو اسے مکافات عمل ہی کہا جا سکتا ہے۔ وہ سرائکی پنجابی کا ایک شعر ہے کہ سجن مرے تے خوشی نہ کری سجنا بھی ٹر جانا، تو بس ان کے لیے جو ہے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہم یہ دعا تو نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت عطا فرمائے، یہ اس جہان سے گئے ہی اچھے ہیں بس۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے چکوال میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک نیا فتنہ ہے کہ کام سارے کافروں والے اور نام ریاست مدینہ کا لیا جا رہا ہے۔ یہ حکومت بتا دے کوئی ایک کام بھی مسلمانوں والا کیا ہے، غیر ملکی فنڈنگ سے ہمارے ایمان نہیں خریدے جا سکتے اور بکنے والے کوئی اور ہوں گے۔ 20 اپریل ہم بھولے نہیں، ہمیں تمہاری نیت پر شک ہو رہا ہے کہ تم سفیر نہیں نکالو گے، لیکن ہم کمزور نہیں ہیں کسی بھول میں نہ رہنا۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے 2 ماہ میں 86 جلسے کر کے عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جی ہاں، یہ ریکارڈ اس سے پہلے ہٹلر کے پاس تھا۔ 80 سال بعد حافظ سعد حسین رضوی نے یہ عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے، تو الحمدللہ اس پر تحریک کے کارکنان، ذمہ داران، عہدیداران مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اتنے جلسوں کا اہتمام کیا۔ اس وقت ٹوٹل 110 سے اوپر لبیک یا رسول اللہ کانفرنسز 4 ماہ میں ہو چکی ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ چینی کمپنی کو پاکستان میں شراب تیار کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ جی ہاں، اب ریاست مدینہ میں شراب تیار ہوا کرے گی۔ چینی کمپنی ہوئی کوسٹل بروری اینڈ ڈسٹلری لمیٹڈ SECP میں رجسٹرڈ ہو چکی ہے۔ چینی کمپنی ہب بلوچستان کے ایڈریس پر رجسٹرڈ ہوئی، 30 اپریل 2020 کو رجسٹرڈ ہوئی اور لسبیلا انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہب میں بلوچستان جوائنٹ وینچر کے ذریعے قائم ہوئی۔ اس کمپنی کو ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس بلوچستان سے لائسنس کا اجرا ہو چکا ہے۔ شراب تیار کرنے والی چینی کمپنی کے CEO مسٹر بوانگ ہیں، جو پاکستان میں شراب تیار کرنے والی پہلی کمپنی ہے۔
اس کمپنی کو چین میں شراب تیار کرنے کا وسیع تجربہ ہے اور دنیا کے بہترین برانڈ کارلس برگ برانڈ کو تیار کرنے میں اس کو شہرت حاصل ہے۔ یہ کمپنی پاکستان میں اپنے 2 بہترین برانڈ تیار کر کے لانچ کرے گی۔ کمپنی کی فیکٹری میں شراب تیار کرنے، بوتلوں میں بھرنے، پیک کرنے، سٹاک کرنے اور مارکیٹنگ کرنے کے شعبے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ خبر روزنامہ جنگ اور روزنامہ دی نیوز انٹرنیشنل کراچی سے لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب۔ صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یہ اجلاس 29 اپریل کو شام 4 بجے شروع ہوگا۔ اس میں فرانس کا سفیر نکالنے کا معاملہ زیر بحث لایا جائے گا۔ حکومت کا پلان ہے کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو قومی اسمبلی میں پیش کر کے ووٹنگ کرائے۔ واضح ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ ضمنی معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے بعد بھی حکومت کی بدنیتی واضح نظر آ رہی ہے کہ اس کو 20 اپریل سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کرنا تھا۔ ابھی اجلاس بھی انہوں نے 29 اپریل کو رکھا ہے، تو اس سے حکومت کی بدنیتی واضح ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت کے اندرونی ذرائع کے مطابق اجلاس کے ایجنڈے میں فرانسیسی سفیر کا معاملہ شامل نہیں ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ جو قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ یہ زبانی کلامی ہمیں ٹرخایا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان 20 اپریل کو دھرنا دے گی اسلام آباد میں انشاءاللہ۔ NA 249 کے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں امیدواروں کی سکرونٹی مکمل ہو گئی ہے۔ 55 میں سے 13 امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے، باقی امیدوار میدان میں ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے 4 امیدوار اب مفتی عابد مبارک، محمد ساجد رضوی، محمد اسماعیل رضوی اور نذیر کمالوی کلیئر قرار پائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی جو کل سے بنگلہ دیش میں شروع ہونے والے مظاہرے جو آج شدید احتجاج کی صورت میں چل پڑے ہیں اور فوج اور پولیس کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ ڈھاکہ میں اور ڈھاکہ کے علاوہ پورے ملک میں شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مسلمان وہ میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور عام آدمی بھی میدان عمل میں ہے۔ تو یہ جو جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی تھی تو اس کے خلاف عوامی رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہ یعنی کہ بنگلہ دیش سے مذہب کو دیس نکالا دینے کی جو کوشش ہو رہی تھی اس کے خلاف مجلس خلافت بنگلہ دیش نے مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے اور تمام سیاسی پارٹیاں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور حالات جو ہیں وہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے بہت دلیری کے ساتھ میدان میں نکل کر ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ لبرلزم، سیکولرزم یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، تو اس کے خلاف ہم مسلمان ہر صورت میں نکلیں گے۔ یہ انہوں نے میدان میں نکل کے ثابت کیا ہے اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں حکومتی ظلم کے سامنے۔ فوج اور پولیس فائرنگ کر رہی ہے، کہیں کہیں سیدھی فائرنگ بھی ہو رہی ہے، کچھ افراد شہید بھی ہوئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ مظاہرے آخری اطلاعات آنے تک جاری تھے۔ تحریک لبیک پاکستان میں ایک جگہ ہے ضلع قصور کا، گاؤں ہے کھرپڑ گاؤں کا نام ہے۔ وہاں کل ایک مسجد کو آزاد کروایا ہے۔ اس مسجد کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اس مسجد کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ یوں ہوا کہ آج سے کوئی 50 سال پہلے ایک آدمی آیا گاؤں میں،
تو اس نے کہا جی میں عالم ہوں. تو گاؤں والوں نے اس کو اپنے گاؤں میں امام مسجد رکھ لیا. گاؤں میں امام مسجد رکھنے کے بعد اس نے 30-40 سال جو ہے بڑے آرام سے سکون سے گزارے. تو کسی کو اس نے شو نہیں ہونے دیا کہ میں قادیانی ہوں. تو اس کے بعد میں کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ یہ قادیانی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ وہ مسجد میں جانا چھوڑ دیا, دوسری مساجد میں چلے گئے. تو ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہاں لوگوں نے سوچا بھی اس طرح تو مسجد تو چلی گئی. تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. وہاں مقامی لوگوں نے جو ہے مسجد کے اندر جا کے تالا توڑ کے مسجد پر قبضہ کیا. تو قادیانیوں نے پولیس بلوا لی. پولیس کے آنے کے بعد لوگ جو ہے ڈٹے رہے. کچھ لوگ تو بھاگ گئے لیکن زیادہ تر لوگ ڈٹے رہے. انہوں نے عہد کیا کہ آج مسجد کو چھڑائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گی, یا ہماری یہاں سے لاشیں جائیں گی, یا مسجد کو چھڑا کر دم لیں گے. تو پولیس سے مذاکرات ہوئے. پولیس نے پوری بات سنی. اس کے بعد جو ہے دھمکیاں بھی ملتی رہیں, لیکن پولیس نے جو قبضہ ہے وہ تحریک لبیک پاکستان اور جماعت اہل سنت بریلوی کے حوالے کیا. اور اس سلسلے میں جو واضح بات سامنے آ رہی ہے, اس گاؤں والوں کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے بھی دھمکیاں ملتی رہی ہیں. تو آپ ان قادیانیوں کی اپروچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں ہمارے حکومتی سسٹم کے اندر. ان کے خلاف آواز اٹھائیں. ہمارا مشن, ہمارا جو یعنی کہ جذبہ ہے وہ تحفظ ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں. ہمارا جذبہ زندہ ہے. ہم کسی صورت بھی ان ملعونوں کو جو ہے نہیں چھوڑیں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے, تو میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں جہاں یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ شکست دیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.